السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سورہ بقرہ کی 172ویں آیت کی تفسیر قدم بقدم قرآن میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو خلق کیا، پیدا کیا ہے، لیکن وہ میرے علاوہ کسی دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، کسی دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔ میں ان کو رزق دیتا ہوں لیکن وہ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزاری وہ کسی اور کی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جب بھی کسی چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو اس کے دوسرے جائز راستوں کو پہلے پیش کر دیتا ہے، اس کے بعد جس چیز سے روکا ہے وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ بعد کی آیتوں میں جو بعد میں اس کے بعد کی آیت ہے وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے خداوند عالم نے منع کیا ہے، لہٰذا اس جگہ پاک و پاکیزہ اور حلال کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم پاک و پاکیزہ رزق سے کھاؤ، جو حلال ہے اس سے کھاؤ، اس کے لیے یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شکر کی گفتگو ہے اس آیت میں کہ شکر کے کچھ مرحلے ہیں، کبھی زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے اور کبھی عمل سے شکر ادا کیا جاتا ہے، اور حقیقی اور واقعی یعنی سچا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو خداوند عالم نے جس راستے کے لیے، جس استعمال کے لیے معین کیا ہے اسی میں استعمال کیا جائے، یہ سچا شکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، صحیح راستے پہ استعمال کرنا، یہی حقیقی شکر گزاری ہے۔ توجہ فرمائیں، نعمتوں کو خلق کرنے کا اصلی مقصد صاحبان ایمان کے لیے، مومنین کے لیے یہ نعمتیں خلق کی گئی ہیں۔ خداوند عالم نے دنیا میں جتنی نعمتیں بھی پیدا کی ہیں یہ سب صاحبان ایمان کے لیے خلق کی ہے۔ لہذا اس سے تین آیتیں پہلے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، جو کچھ زمین میں ہے اسے کھائے پیئے۔ یا ایھا الناس کا لفظ لے آیا ہے خداوند عالم، تو یہاں پر ساری نعمتیں انسانوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے پیدا کی گئی۔ اس آیت میں فرمایا اے مومنو، اس آیت میں کہہ رہا ہے اے مومنو، صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا، اپنی پسند کی نعمتیں جو کچھ زمین پہ ہیں تم کھاؤ، تمہاری رزق معین کی ہے۔ کہیں پر لوگوں سے خطاب ہے اور کہیں مومنین سے خطاب ہے۔ اب ان دونوں گفتگو میں فرق کیا ہے؟ جو اس آیت میں اور جو پہلے آیت میں، ان دونوں کے کا راز کیا ہے؟ راز جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اصلی مقصد خداوند عالم کا یہ ہے کہ خداوند عالم صرف صاحبان ایمان کو روزی دینا چاہتا ہے، رزق دینا چاہتا ہے۔ بقیہ جتنے انسان ہیں جو مومن نہیں ہیں، جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سب مومنین کے صدقے اور طفیل میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل اس کی ایک عام سی مثال اپنے جوانوں کے لیے دے دیں کہ جب باغبان باغ میں پانی ڈالتا ہے تو اس کا آبیاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جب پانی ڈال رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درختوں میں پانی ڈالے تاکہ اس سے پھول نکلیں، پھل نکلیں، اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس درخت میں پانی ڈالنے کے صدقے میں جو گھاس ہوتی ہے، جو کانٹے ہوتے ہیں، جو دوسری فالتو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی خوب زمین سے اگ جاتی ہیں، اس پانی سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ تو باغبان نے پانی اس گھاس بھوسے اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے نہیں ڈالا ہے، اس نے تو پھول اور پھل اگانے کے لیے ڈالا ہے۔
لیکن وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں صاحبان ایمان کے لیے معین کی ہیں، بنائی ہیں سب کچھ، لیکن دوسرے مومنین کے صدقے میں نعمتیں اٹھا لیتے ہیں۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان سے ایک خاص توقع وابستہ ہے، ایک خاص انتظار ہے ہر انسان سے۔ عام انسانوں سے یہ توقع اور انتظار ہے کہ وہ کھانے کے بعد گناہ نہ کریں، جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کھانے کے بعد گناہ نہ کریں، شیطانی وسوسوں سے خود کو بچانا، فساد اور گمراہی اور شیطانی راستوں سے بچانا خود کو ضروری ہے۔ یا ایھا الناس کلوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا عام انسانوں سے، کھاؤ لیکن شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کی اطاعت و پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو شیطان کا۔ لیکن صاحبان ایمان سے یہ توقع بڑھ گئی، ان سے کچھ اور انتظار ہے خداوند عالم کو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو شیطانی شر سے محفوظ رکھیں، بلکہ کھانے کے بعد شکر گزاری کریں، نیک اعمال کی طرف جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان، کلو کھاؤ، واشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الرسول کلو واعملوا صالحا، اے صاحبان ایمان کھاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال انجام دو۔ تو توقع، انتظار خداوند عالم کا صاحبان ایمان سے کچھ الگ ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، خود کو سنوارنا، زاہد اور متقی ہونا، یہ کسی پاکیزہ طیب و طاہر نعمت اس کے استعمال میں رکاوٹ نہیں ہے کہ انسان زاہد ہو گیا تو پاک و پاکیزہ اور حلال نعمتوں سے خود کو محروم کر لے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا پیغام، مکتب اسلام میں دنیاوی نعمتیں یہ مقدمہ ہیں، یہ راستہ ہیں روحانی طاقتوں، روحانی نعمتوں، اخروی نعمتوں تک پہنچنے کا۔ اصل مقصد دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے دوسری دنیا کی نعمتوں تک، روحانیت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ۔ تیسرا پیغام، اسلام کھانے پینے کے امور میں باقاعدہ پاکیزگی اور طہارت کا، صفائی کا، نظافت کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام کی تاکید ہے اس مسئلے پر۔ چوتھا پیغام، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اگر ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ رہے ہیں، ان کے ضرورتوں کو پیش کرنے سے پہلے ان سے ہم کوئی توقع رکھیں کہ وہ ہماری باتوں کو مانیں، وہ ہماری اطاعت و پیروی کریں، تو یہ بیجا توقع ہے۔ پہلے ان کے ساتھ محبتیں کرنا ہوگا، پہلے ان کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، پھر ہم اپنی بات کو ان تک پہنچا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں۔ پانچواں پیغام، شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ بالکل خالص توحید ہے، خالص ناب توحید ہے۔ اگر انسان اپنے رزق و روزی کو اپنی اقتصادی فکروں کا نتیجہ، اپنی ساری اقتصادی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ جانے کہ جو ہماری اکنامک سوچ ہے، فکر ہے، ہم نے اس کے ذریعے ان رزق و روزی کو حاصل کیا ہے، اپنی کوششوں کا ذریعہ بتایا کہ یہ ہماری مینجمنٹ ہے، یہ ہمارا مینجمنٹ ہے، ہم نے مینج کیا یہ سب کچھ، اگر یہ جانے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہم نے اپنی پونجی لگائی ہے، اپنے روابط، اپنے کریڈٹ، اپنے بھروسے کے اوپر، اپنے اعتماد کے اوپر ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے، اگر یہ سب انسان کے ذہن و خیال میں آئے تو پھر اللہ کا حصہ کہاں ہے؟ تو پھر پروردگار کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ پھر اس کا شکر کیسے ادا کرے گا یہ انسان؟ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹا پیغام یہی ہے کہ شکر کرنا عبادت کا بہترین نمونہ ہے، یعنی جو شکر گزار ہے وہ بہترین عابد ہے۔ شکر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے شکر ادا کرنا۔ اسی طریقے سے اگلا پیغام ہے کہ اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والا جو اللہ نے حلال و جائز قرار دیا ہے اسے خود پر حرام نہیں کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے، میدان عمل میں ہمارے لیے جو آج کی زندگی، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ زندگی میں
کسی بھی حرام و ناپاک کی طرف قدم نہ بڑھے۔ یہ ہمیں اللہ اور رسول بلکہ انسانیت سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ نجس، ناپاک، ناجائز، حرام کو استعمال کرنا ہمیں انسانیت سے دور کر دیتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو نیک اعمال اور اس کی صحیح نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔